جس طرح ایک دوسرے کا عزت، تکریم، ادب، آداب ہے، بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیٹیوں کے سر پہ چھاؤں بن جانا، ماؤں کی عزت کرنا، دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا، یہ ہمارے کلچر کی یہ ہماری روایات ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو سیاست میں گالی گلوچ کا، ماؤں بہنوں کی عزت نہ کرنے کا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ اس نے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کیا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، اور ایک رواداری کا جو کلچر ہوا کرتا تھا کبھی کہ دوسرے کی بہن کو، دوسرے کی بیٹی کو، دوسرے کی ماں کو ہم عزت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نا، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ تو ہم ان روایات کو بھلاتے جا رہے ہیں۔ میرے لیے بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بہن، میرے لیے یہ بہت لمحہ فکریہ اور آپ سب کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہماری خوبصورت ویلیو سسٹم ہے، جو ہماری خوبصورت ایتھوس ہے، روایات ہیں، کلچر ہے، اچھا کیا ازما نے اور انفارمیشن منسٹری نے، میں انفارمیشن منسٹری کو بھی شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت تہذیب کو زندہ کیا، اور ازما یہ چلتا رہنا چاہیے۔ اس کو اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ ہمیں پورے پنجاب میں اس کو مناتے رہنا چاہیے اور اس کی تشہیر کرنی چاہیے۔ اپنی روایات کو لوگوں کو یاد کراتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ روایات ختم ہو گئیں، کم ہو گئیں، تو آنے والی نسلوں کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پنجابی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، وہ پنجاب سے نکل جاتا ہے، اس میں پنجابی جو وہ پنجاب سے بے شک نکل جائے، پنجاب اس کے اندر سے نہیں نکلتا۔ تو میں آج جب بات کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ میری دھرتی ہے۔ اور انہوں نے سب نے بات کی کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ۔ دیکھیں، ایک کانسیپٹ ہے پنجاب کا، جس کو پنجاب کی بیٹی کا، جس کو دھی رانی کہتے ہیں۔ تو یہ پنجاب نے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد یہ پنجاب کے عوام کا کمال ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ ایک بیٹی کو بٹھایا، ایک دھی رانی کو بٹھایا اور اون کیا۔ میں جہاں جاتی ہوں، وہ مجھے صرف خواتین کی آنکھوں میں نہیں، وہ مجھ سے ہاتھ ملاتی ہیں، گلے ملتی ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ میرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والد ہیں، والد کی عمر کے جو لوگ ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، وہ لوگ ایکولی مجھے اسی طرح اون کرتے ہیں۔ تو جس طرح پنجاب نے ایک بیٹی کا مان رکھا ہے، اس کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے، انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں یہ پہلا واقعہ ہے، تو میں پنجابیوں کو بھی مبارکباد دیتی ہوں اس چیز کی۔ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے پنجاب میں، جو ماں کا، بہن کا، پنجابی کڑی کا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اور بڑا خوبصورت تصور ہے، جس میں کئی داستانیں، لوگ داستانیں، مرزا صاحبہ ہے، لوگ صاحبہ کی زیادہ بات کرتے ہیں، مرزا کی کم کرتے ہیں۔ سونی مئی وال ہے، لوگ سونی کی بات زیادہ کرتے ہیں، مئی وال کی بات کم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہیر رانجھا ہے، ہیر کی بات زیادہ کرتے ہیں، رانجھا کی کم کرتے ہیں۔ یہ بڑے خوبصورت ہمارے کانسیپٹس ہیں جو ہمیں زندہ بھی رکھنے چاہیے، یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے، ہماری یادداشت میں یہ بالکل فریش ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے، ہماری پہچان ہے، اور جو اس سے دور جائے گا وہ کٹی پتنگ کی طرح کہیں گر جائے گا جا کے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملا ہے، میں خود بھی پنجابی، کہیں گر جائے گا جا کے اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملا ہے، میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ تمام پنجاب کی بیٹیاں اس بات سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اور پھر پنجاب کی جو عورت ہے، روایتی طور پہ، ہسٹوریکلی، تاریخی طور پہ پنجاب کی عورت ایک مضبوط عورت ہے۔ یہ جتنی خواتین یہاں پر، چاہے وہ انفارمیشن منسٹری سے ان کا تعلق ہو، یا جو ہماری منسٹرز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، یا ایم پی ایز بھی میں نے کئی دیکھی ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر، تو جو خاتون بھی یہاں تک پہنچی ہے، پنجابی خاتون ہو یا وہ پورے ملک کی کوئی بیٹی ہو، ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا۔
لیکن مشکلات سے گزر کے آنا پڑتا ہے. راستے کی مشکلات ہوتی ہیں, گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ والی مشکلات ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب کی جو بیٹی ہے, جو خاتون ہے پنجاب کی, جو عورت ہے پنجاب کی, ماں ہے, بہن ہے, وہ بڑی مضبوط عورت ہے, مشکلات کا سامنا کرنے والی عورت ہے, مشکلات سے گھبرانے والی عورت نہیں ہے. اور ہمارا بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں, چاہے وہ ہمارے والد ہوں, بہن بھائی ہوں, یا ہمارے شوہر ہوں, یا ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں, وہ ہمارے سر پہ ایک سایہ کی طرح ہوتے ہیں, ہمارے سر پہ ایک چھت کی طرح ہوتے ہیں. لیکن ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جب گھر کا بڑا یا گھر کا مرد, آپ کا والد, آپ کا شوہر یا آپ کا بھائی اگر مشکلات میں گھر جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو اس کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے وہ عورت سامنے آتی ہے. تو یہ بھی ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیٹی ہوتی ہے, پنجاب کی جو بیٹی ہے, پاکستان کی جو بیٹی ہے, وہ مشکل وقت میں باپ کی طاقت بھی بنتی ہے, وہ مشکل وقت میں شوہر کا سہارا بھی بنتی ہے, اس کی ساتھی بھی بنتی ہے. جب بہن ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی دوست بھی بنتی ہے, ہمراز بھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو خواتین کا رول ہوتا ہے پس پردہ, اس کو سامنے آنا چاہیے, اور زیادہ آنا چاہیے. کیونکہ جتنی ہماری جو بہن, بیٹی, ماں مضبوط ہوگی, اتنا ہمارا گھرانہ مضبوط ہوگا, اتنا ہماری سوسائٹی مضبوط ہوگی, اتنا ہمارا ملک مضبوط ہوگا. اور پھر کتنا خوبصورت ہماری یہ دھرتی ہے. ابھی جو ثقافت ہم نے یہاں دیکھی, شادی ہو تو وہ ایک تہوار بن جاتا ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں, وہ شادی ایک ایسا ایونٹ بن جاتا ہے جس کو سب مل کے, کئی برسوں کے بچھڑے ہوئے لوگ شادی کے موقع پر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں. اور جس طرح سے ہم سب اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں, لیکن جس طرح سے پنجابی اپنے تہوار مناتے ہیں, جس طرح سے یہاں پر عید منائی جاتی ہے, جس طرح سے یہاں پر اپنے تہوار منائے جاتے ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہے. اور اس پہ مجھے بہت بہت فخر ہے, بہت فخر ہے. ہماری جو گلیوں کا, محلوں کا کانسیپٹ ہے, جو پنچایتوں کا کانسیپٹ ہے, جو ہمارے میلوں کا کانسیپٹ ہے, جو ہمارے جس کو دن دہاڑ کہتے ہیں, جو شادیوں کا کانسیپٹ ہے, ہمارا مل کے بیٹھنے کا جو کانسیپٹ ہے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے کا کانسیپٹ ہے, یہ بڑی خوبصورت کانسیپٹس ہیں اور ان کو الائیو رہنا چاہیے. پھر ایک ثقافت کو سامنے لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ پنجابی فلم بھی ہے, جو کبھی کسی زمانے میں بہت زبردست میڈیم ہوا کرتی تھی. وہ آج بھی پرانے پنجابی, نور جہان صاحبہ کے گانے ہمیں آج بھی یاد ہیں, میڈم نور جہان کے. وہ جس طرح نہر والا پل جو وہ کہتی ہوتی تھیں, اور جس طرح سے ان کا وہ کانسیپٹ تھا, اس وقت کی جو فلمیں تھیں 60s کی, 70s کی, وہ بڑا اچھا ایک ڈپکشن کرتی تھیں ہماری ثقافت کی, ہماری تہذیب کی, ہمارے پنجابی کلچر کی. مجھے افسوس ہے کہ وہ جس طرح کے کلچر کو اب پنجابی فلموں نے پروموٹ کرنا شروع کیا, وہ کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے. اور اسی لیے وہ پنجابی جو فلم تھی وہ آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارے انڈین پنجاب سے ہمارے پرانے آئے ہوئے ہیں, ان کے انڈین پنجاب کی جو فلمز ہیں, انہوں نے بہت زبردست موویز بنانی شروع کی ہیں جو پنجاب کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں. وہ کوئی محلات میں اور کوئی بڑی بڑی بلڈنگز میں, وہ گاؤں میں موویز بنتی ہیں, گاؤں میں فلمز بنتی ہیں جو گاؤں کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں, محلے کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں, پنڈ کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں. تو میں اپنی فلم انڈسٹری سے بھی, پنجابی فلم انڈسٹری سے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک نیا ایرا آنا چاہیے پنجابی فلموں کا. اس کے لیے آپ کو جو بھی ضرورت ہے, جو بھی پنجابی فلم میکرز کو جس چیز کی بھی کمی ہے, آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو دعوت دوں گی, آپ آئیں.
تاکہ فلم کی جو اصل شکل ہے، جو پنجابی کلچر کی اصل شکل ہے، جو پنجابی فلم کی اصل سپرٹ ہے، ہم اس کو مل کے بحال کریں۔ میں حاضر ہوں آپ کے لیے، ضرور آپ میرے پاس آئیں۔ اور اس طرح پنجابی شاعری میں نے ابھی بتایا میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جب میں مشکلات کے دور سے گزر رہی تھی تو مجھے بہت بہت بڑے ہمارے پنجابی شاعر ہیں، جس میں بلے شاہ ہیں، وارث شاہ ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے دھی پنجاب دی، میں اس کے ساتھ بڑا ریلیٹ کرتی ہوں۔ بابا فرید ہیں، میاں محمد بخش ہیں، کھڑی شریف سے ان کا تعلق ہے، لیکن پنجابی شاعری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سلطان باہو ہیں، شاکر شجاع آبادی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کا کلچر بھی بہت رچ کلچر ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے۔ انور مسعود صاحب ہیں، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑی خوبصورت پنجابی شاعری ہے ان کی۔ اسی طرح بارڈر پار میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں امرتا پریتم صاحبہ کو، کیا کمال شاعری انہوں نے کی ہے۔ میں نے جیل میں ان کی، جب میں جیل میں تھی تو میں نے ان کی جو شارٹ سٹوریز تھی میں نے وہ پڑھی، تو بہت خوبصورت شاعری۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ جب میں مشکل دور سے گزر رہی تھی، جب میرا خاندان بہت مشکل دور سے گزر رہا تھا، تو بہت ساری شاعری ایسی ہے جو مجھے اس وقت بڑا حوصلہ دیتی تھی، کیونکہ شاعر کا جو وزڈم ہوتا ہے وہ بہت سالوں کی آبزرویشن کے بعد، وہ شاعر بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں، بڑے غور سے لوگوں کے رویوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کا جو کرکس ہے وہ اس شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو میرا میاں محمد بخش، کیونکہ میرے دادا بہت شوق سے وہ کلام سنتے تھے، تو میں چھوٹی تھی تب سے ہر جمعے کو، ہر فرائیڈے کو جمعے کی نماز کے بعد وہ مجھے بلاتے تھے اور ساتھ بٹھا کے میاں محمد بخش صاحب کا کلام سنتے تھے۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جب میں ان چیزوں سے، ان راستوں سے گزری تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک ایک لفظ میں کتنی حکمت اور کتنی سچائی ہے۔ جیسے میری بہت مخالفت ہوئی، آج تک ہوتی ہے، اچھے کام کو بھی برا بنا دیا جاتا ہے، جھوٹے الزامات کا بھی میں نے سامنا کیا، کیریکٹر اسیسینیشن کا، میں نے ذاتی حملوں کا میں نے ہائیسٹ لیول سے اپنے مخالفین سے سامنا کیا، لیکن وہی میں نے آپ کو کہا، پنجاب کی بیٹی ہوں تو میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، جواب دیا اس کا پورا، اور گھبرائی نہیں۔ اسی لیے میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج انہوں نے پنجاب کی ایک بیٹی کو، پاکستان کی ایک بیٹی کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب مشکل نہیں لگتی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس چیز نے مجھے اس وقت میں طاقت دی، اس میں سے بہت بڑا کردار ایک میاں محمد بخش کی شاعری کا بھی ہے، اور بڑا مخالفین نے نیچا دکھانے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، زبان سے بھی کہا کہ یہ ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو مجھے کبھی یاد آتا تھا، اب وہ یاد آتا ہے شعر زیادہ، میاں محمد بخش کا تھا کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھن اچائیاں، جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھن اچائیاں، اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں۔ تو گالی بھی سنی، عدالتوں میں دھکے بھی کھائے، جھوٹے مقدمات کا سامنا بھی کیا، اور کردار کشی کا سامنا بھی کیا، لیکن آج دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے عزت سے اس کرسی پہ بٹھا دیا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو مخالفین، اور یہ صحیح ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ صحیح ہے، ان کو شاید اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہوتا ہے، رب دا اپنا نظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا۔ اور پھر جب میرے والد مشرف کی جیل میں تھے تو میرے دادا اس وقت ایک شعر سنا کرتے تھے ہر جمعے کو بلا کے، تو وہ بھی میاں محمد بخش کا ہے کہ کی ہویا جے قیدی بنیو سدا نہیں قیدی رہنا، ایک دن آسی فیر محمد آ سنگا رل بہنا۔ تو دیکھ لو، مہربانی، اللہ نے آج ان کو عزت دی ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ دیکھتے ہوں گے ان کو۔ تو اسی طرح
ایک پرسنل میری بات ہے. میری والدہ 2018 میں جب میں جیل میں تھی تو گزر گئی. میرے دل سے ان کی یاد نہیں جاتی, اور میں کبھی کبھی ان کو خواب میں دیکھتی ہوں تو مجھے صبح اٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے مل کے آئی ہوں. تو مجھے وہ پھر میاں محمد بخش کا ایک اور شعر یاد آ جاتا ہے کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. تو یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں بولتی جاؤں تو وہ ختم نہیں ہوگا. مجھے احساس ہے کہ آپ سب نے بھی, آپ کا وقت بھی قیمتی ہے, مجھے بھی اپنے کام پہ اب واپس جانا ہے. تو ایک دفعہ پھر میں انفارمیشن منسٹری کا بھی, عظما کا بھی, اور بارڈر سے پار آئے ہوئے مہمانوں کا بھی, اور آپ سب کا بھی, ایچ ون آف یو, میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور امید کرتی ہوں کہ آج میں نے جو باتیں کی ہیں تمام والدین, تمام پنجاب کے بسنے والے ان پہ ضرور توجہ کریں گے, غور کریں گے, اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بہت فخر سے پنجابی بھی بول رہے ہوں گے, ہمارے بچے بھی پنجابی بول رہے ہوں گے اور اپنے کلچر کو اپنائیں گے بھی. بہت بہت شکریہ. پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے.